میرے خیال سے میرا بھائندر کی یہ پہلی مجلس ہوگی جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں طلباء اور علماء آئے ہیں۔ یہ میرا روڈ کے اتہاس میں ایک منفرد بات ہے۔ اس کی کئی وجہ ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ عالی جناب سید نظر حسین صاحب جو ہیں ہر مدرسے سے ان کا تعلق رہا ہے۔ رمضان کے مہینے میں افطاری کے لیے، سحری کے لیے، وہ دیگر مقامات، ابھی حالیہ جو لاک ڈاؤن گیا اس میں سید مظفر حسین صاحب نے پورے شہر میں راشن دینا، بچوں کے کھلانے کے لیے، بچوں کے لیے رمضان میں ہر رمضان میں کپڑے وغیرہ دیتے ہیں۔ یہ ان کی خدمات ہے، جن کی وجہ سے مدارس والے از خود یہاں پر تشریف لائے ہیں اور ان کے ایصال ثواب کے لیے جہاں تک ممکن ہو رہا ہے قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہے، اور یہاں کے علاوہ بھی اپنے اپنے اداروں میں بھی قرآن کی تلاوتیں جاری ہے الحمدللہ تعالی۔ اس عظیم شخصیت کی قرآن خوانی اور ان کے ایصال ثواب کے اندر ہم لوگ یہاں پر موجود ہیں، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تعریف اور وہ اس کے محتاج نہیں تھے۔ بہت ہی عظیم شخصیت میرا روڈ کے تھے، ہماری نسلیں ان کو یاد کریں گی۔ ہم یہاں کے اوپر 1992 میں ہم یہاں کے اوپر آئے، اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا یہاں پر کچھ بھی نہیں تھا، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ ان کے دل کے اندر قوم کا درد تھا۔ انہوں نے پہلے ایک گھر کو بسایا، اس کے بعد انہوں نے ایک گلی کو بسایا، اس کے بعد انہوں نے ایک کالونی کو بسایا، اور آج الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے پورا میرا روڈ کو، نیا نگر کو انہوں نے بسایا۔ ایک عظیم شخصیت تھے، ان کے لیے ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، الفاظ کی تنگی ہے کہ ہم ان کے بارے میں ہم کچھ بیان کر سکیں۔ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آج پورا میرا روڈ، آج پورے بمبئی کے اندر ہر طرف ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانیاں ہو رہی ہیں، لوگ ان کو یاد کر رہے ہیں، اور ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ لوگ ہمیشہ ان کو یاد رکھیں گے جب تک یہ میرا روڈ کی سرزمین رہے گی۔ انہوں نے ہماری نسلیں جو بھی ہیں ان کو سب کو ان کو یاد رکھیں گی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے قبر پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ آج پورے ہندوستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ جتنی بھی خانقاہیں ہیں وہاں کے اوپر ہر خانقاہوں کے اندر ان کے ایصال ثواب کے لیے پروگرام ہو رہا ہے، اور بڑا ہی قوم کے ساتھ میں بڑا ان کا ایک اٹیچمنٹ رہا۔ ہمیشہ سے وہ قوم اور ملت کے بارے میں سوچا کرتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں ہی صرف نہیں، غیر مسلموں کے بارے میں بھی سوچا کرتے تھے۔ آج اس کی یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے اوپر کتنے غیر مسلم یہاں کے اوپر موجود ہیں، صرف ان کی محبت۔ میں نے تو خود ان کے موبائل پر اکثر و بیشتر مجھ سے کہتے تھے وہ کہ میرے پاس یہ IPS، یہ PCS، میرے پاس یہ آفیسر، سب ان کے پاس آتے تھے۔ تو یہ آپ اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے کتنے وسیع تعلقات تھے۔ ہم سب مل کر کے بس ان کے لیے یہی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے بچوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے لواحقین جتنے بھی ان کے عزیز اکرم ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج عالی جناب مرحوم سید نظر حسین صاحب کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی کا اہتمام کیا گیا ہے۔ میرا روڈ اور بھائندر کے جتنے مدارس ہیں، سارے مدرسوں کے سارے بچے جو سینکڑوں کی تعداد میں یہاں خود موجود ہیں، اور اس کے علاوہ دارالعلوم محمدیہ، مینارہ مسجد، باولا مسجد، UP، روناہی، کانپور اور براؤں شریف اور جمدہ شاہی، اور اس کے علاوہ اور الگ الگ صوبوں میں، بنگال میں ان کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ یہ ان کی خدمات اور ان کے ہر دل عزیز ہونے کی علامت اور پہچان ہے۔ ان کی خدمات کی بنیاد پر جہاں جہاں جن لوگوں سے ان کے تعلقات تھے، ان لوگوں نے اپنے اپنے مقامات پر، اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے مدرسوں میں قرآن خوانی اور ایصال ثواب کا اہتمام کیا ہے، اور بڑے پیمانے پر قرآن خوانی کا اہتمام، اور ہر جگہ ان کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانے کا بھی انتظام ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ان کی مغفرت فرمائے، اور لوگوں کے جو خلوص ہیں اور محبت ہیں اللہ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے ان کی مغفرت فرمائے۔ سب سے پہلے تو میں یہاں کے سبھی اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج ہمارے شہر کے ایک جانے اور مانے سید نظر حسین صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ ہم رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں پروردگار ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ آج ان کی محبت میں پورا شہر غم میں ڈوبا ہوا ہے، اور سبھی حضرات یہاں
ان کی قرآن خوانی میں شرکت فرما رہے ہیں، چاہے وہ مسجد کے مؤذن ہوں، چاہے وہ امام ہو، چاہے وہ ٹرسٹیان ہوں، سبھی حضرات یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور ہم بھی پروردگار سے دعا کرتے ہیں، پروردگار سید نظر حسین صاحب کو بال بال بخشش فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔